الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ صافات آیت نمبر 161۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، بس بلا شبہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس کے خلاف بہکانے والے نہیں، الا من هو صال الجحیم، مگر اس کو جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے، وما منا الا له مقام معلوم، اور ہم میں سے جو بھی ہے اس کی ایک مقرر جگہ ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بلا شبہ ہم صف باندھنے والے ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بلا شبہ ہم تسبیح کرنے والے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بلا شبہ کافر تو کہا کرتے تھے، لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، لکنا عباد اللہ المخلصین، تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، فکفروا به فسوف یعلمون، پس انہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، پس جلد ہی وہ جان لیں گے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہماری بات پہلے طے ہو چکی، انہم لہم المنصورون، کہ بے شک وہ یقیناً وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بلا شبہ ہمارا لشکر یقیناً وہی غالب آنے والا ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیجئے، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھیے پس وہ بھی عن قریب دیکھ لیں گے، أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا وہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پھر جب وہ ان کے صحن میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہوگی، وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیجئے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھیے پس وہ بھی جلد دیکھ لیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلام ان پر جو بھیجے گئے، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے کفار کا جو نظریہ تھا فرشتوں کے حوالے سے کہ یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کچھ نے نسبی تعلق ذکر کیا اور کچھ نے سحری تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ذکر کیا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کی زبان سے ہی اس بات کی تردید فرمائی ہے، اور باقاعدہ جو اعتراف ہے فرشتوں کا، اس کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت کے کامل اطاعت گزار بندے اور ہر وقت ہی اس کی تسبیح اور عبادت میں مگن رہنے والے ملائکہ ہیں۔ پھر ان کا ذکر یہ ہم نے پڑھا کہ وہ صف میں ہیں، صف بستہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے، اور اس طرح ملائکہ نے یہاں کہا کہ ہم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو گویا جو ان کا اعتراض تھا وہ ملائکہ کی باتوں کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اس کا یہاں پر جواب دیا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں اللہ رب العزت نے ایسے لوگ کفار جو جلد عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں ان کے متعلق یہاں پر بات کی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو خیبر کا منظر ہے وہ ہم جانتے ہیں، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت سے بھی اسی بات کا اظہار ہوتا ہے کہ جب کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جو صبح ہے پھر وہ بری ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت اپنے جو خالص بندے ہیں ان کو فتح عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر بسا اوقات وقتی طور پر ہلکی سی شکست اہل اسلام کے ہاں نظر آئے بھی، تو حقیقی غلبہ جو ہے وہ اللہ رب العزت پھر بھی اہل اسلام کو ہی عطا کرتا ہے۔ تو یہاں اہل اسلام کی بھی بسا اوقات میدان جہاد میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں جس وجہ سے ان کا
جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پھر بھی اللہ رب العزت غلبہ اور نصرت جو ہے، تائید جو ہے، وہ انہی کی کرتا ہے۔ اور یہاں آخری بات یہ ہے کہ سورہ مبارکہ میں زیادہ تر کفار کے اعتراضات ہیں اللہ رب العزت پر، تو آخر میں اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزگی بیان کی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے ہی بری ہے۔ آخر کی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت کی پاکی کا بیان ہے، پاکی کا تذکرہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالی قرآن پاک کے ساتھ گہرا شغف رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔